الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ من نوقش فقد ہلک، جس سے اللہ نے پوچھ لیا نا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا ہے، وہ ہلاک ہو گیا، وہ نہیں بچ سکتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، آپ کہہ رہے ہیں جس کا بھی حساب ہوا وہ بچ نہیں سکتا، اور قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں آسان حساب لوں گا۔ جس کو کتاب اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا اس کا حساب بڑا آسان ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذالک العرض، یہ پیش کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بلائے گا، ایک طرف کر کے کہے گا فلاں کام کیا تھا، ہاں یا اللہ کیا تھا، فلاں بات کی تھی، ہاں یا کی تھی، اس سے گنوائے گا، آدمی اعتراف کرے گا، اس کے بعد آدمی سمجھے گا کہ بس اب میرا معاملہ بڑا عجیب اور خراب ہے۔ اللہ فرمائیں گے دنیا میں ہم نے تیری پردہ پوشی کی تھی، جا آج بھی ہم نے تجھے معاف کیا، جا۔ یہ آسان حساب۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جس سے اللہ نے پوچھ لیا نے کیوں کیا، وہ نہیں بچ سکتا۔ سورہ انشقاق کے اندر اللہ نے یہ بات بیان، سورہ البروج، بروج جمع برج کی، یہ جو چاند ستاروں کی گزرگاہیں ہیں نا، ان کو برج کہتے ہیں، بروج۔ چونکہ اللہ نے قسم اٹھائی ہے اس کے اندر، اس لیے سورت کا نام بروج۔ اس میں واقعہ ہے جو مسلم شریف میں حدیث ہے، ایک بادشاہ تھا بت پرست، لوگوں سے بت پرستی کرواتا تھا اور اپنا بھی وہ دنیا کے اندر جو نظام چلاتا تھا اور اپنے آپ کو بھی سجدہ کرواتا تھا۔ تو ایک جادوگر تھا، جب وہ بوڑھا ہو گیا نا، وہ اس کو مشورے دیتا تھا، تو اس نے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کوئی نوجوان لڑکا مجھے دے، میں اس کو یہ جادو سکھاؤں تاکہ یہ تیرا کام چلتا رہے۔ ایک نوجوان لڑکا اس نے اس کو دے دیا، جادوگر اس کو جادو سکھانے لگ گیا۔ لیکن جب وہ جادوگر کے پاس جاتا تھا لڑکا، تو راستے میں ایک عالم کا گھر تھا۔ اس نے کہا بیٹا بات سنو، ادھر آؤ۔ اللہ کی بات سنائی، اللہ کی قدرتیں بتائیں، بچے کو باتیں اچھی لگیں۔ اب جو جادوگر کے پاس جاتا تو عالم کے پاس بھی آتا۔ تو ایک دن کہنے لگا کہ مجھے جادوگر غصے ہوتا ہے کہ تم لیٹ کیوں آئے ہو۔ تو عالم نے اس کو طریقہ بتایا کہ جب تو جادوگر کے پاس لیٹ ہو جائے نا تو کہا کر گھر میں لیٹ ہو گئی، گھر میں لیٹ ہو تو بولے جادوگر کے پاس لیٹ ہو۔ چلتا رہا۔ ایک دن جب وہ اپنے محلے میں آیا تو گلی میں لوگ کھڑے ہیں، ادھر والے ادھر، ادھر والے ادھر، درمیان میں کوئی آفت ہے، سانپ جس قسم کی چیز، لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے۔ اس نے کہا ہاں آج بڑا اچھا موقع ہے، آج میں عالم کے رب کو آزماؤں گا۔ پتھر اٹھایا، اس نے کہا عالم کے رب کے نام پر میں تجھے مارتا ہوں۔ اس کو لگا اور وہ ختم ہو گیا، راستہ کھل گیا۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا نبینا، اس کو یہ بات پہنچی تو آ کے کہنے لگا تو بڑا کرنی بھرنی والا ہے، بڑے کام کرتا ہے، میں نبینا ہوں، یہ آنکھیں نہیں ہیں، مجھے آنکھیں دے۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ ہے بڑی طاقت قدرت والا، میں تو کچھ بھی نہیں، تو ایمان لا اس پر، میں دعا کروں گا اللہ تجھے آنکھیں دے دے گا۔ کہا ٹھیک ہے میں مانتا ہوں رب کو۔ اس نے اس کو اللہ کی باتیں بتائیں، اس نے کہا میں اللہ کو مانتا ہوں، اس پر ایمان لایا، میں بت پرستی چھوڑتا ہوں۔ اس نے دعا کی، اللہ نے اس کو آنکھیں دے دی۔ صبح جب وہ بادشاہ کے پاس بیٹھا، جب مدد سے لگی، اوے تو نبینا نہیں تھا؟ ہاں۔ تو آنکھیں کہیں؟ کہتے مجھے اللہ نے کہا۔ اللہ کون؟ کہ جس نے تجھے پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا۔ کہا یہ کیا؟ اس نے اس پہ سختی کی، لڑکے کا بتا، لڑکے پہ سختی کی، اس نے عالم کا بتا دیا۔ اس نے کہا اچھا یہاں سے چلا ہے کام۔ عالم کو کہتا ہے چھوڑ یہ سلسلہ، اس نے کہا نہیں۔ تو اس نے آرا منگوایا، عالم کو شہید کر دیا۔ پھر اس نے اس کو کہا وزیر کو کہ چھوڑ، اس نے کہا نہیں میری راہ بھی وہی عالم والی ہے۔ اس نے وزیر کو بھی شہید کر دیا۔ لڑکے کو بلایا، کہتا دیکھ تیری عمر مجھے ترس آ رہا ہے، تو چھوڑ دے جا۔ کہتا نہیں میری راہ بھی وہی عالم اور وزیر والی ہے، میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے ایک دستہ بلایا، کہتا اس کو لے جاؤ اونچے پہاڑ پہ کھڑا کرو۔
اس کو ڈراؤ. اگر یہ باز آ جائے اس عقیدے سے تو چھوڑ دو، نہیں تو اس کو اوپر سے نیچے گرا کے اس کو مار دو، ختم کر دو. بادشاہ بنے کام میں مشغول ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد لڑکا اس کے پاس کھڑا تھا. کہتا تو آ گیا؟ کہتا آ گیا. کہتا وہ کدھر گئے جو تجھے تیرے ساتھ میں نے بھیجے؟ کہتا میرے رب نے مار دیے. میرے رب کی بڑی حکومت ہے ہر چیز پر، پہاڑوں پر بھی. میں پہاڑ پہ کھڑا تھا، وہ مجھے نیچے پھینکنے لگے، میں نے اپنے اللہ کو پکارا تو میرے اللہ نے میری دعا سنی اور پہاڑ ہلنے لگا، سارے ایک ایک کر کے لڑک گئے، نیچے گر گئے، میں بچ گیا، میں تیرے پاس آ گیا. اس نے ایک دستہ بلایا کہ اس کو کشتی میں بٹھاؤ اور گہرے پانی میں لے جاؤ اور وہاں کو کہ چھوڑ دے یہ. اگر تو یہ چھوڑ دے عقیدہ تو اس کو چھوڑ دو، اور اگر نہ چھوڑے اس کو وہاں پھینک دو، گہرے پانی میں ڈبو دو. بادشاہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا. کچھ دیر گزری تو لڑکا اس کے پاس کھڑا تھا. تو آ گیا؟ کہتا آ گیا. کہتا وہ کدھر گئے؟ کہتا میرے اللہ کی حکومت ہے پہاڑوں پر بھی، پانیوں پر، وہ مجھے گرانا چاہتے تھے، میں نے اللہ سے دعا کی، کشتی اشکولے کھانے لگی، ایک ایک کر کے سارے گر گئے، کشتی کنارے لگ گئی، میں تیرے پاس آ گیا. بھاگتے تو اللہ کے پاس. اس نے کہا سن، بہت اور بھی جتن کیے، تو مجھے نہیں مار سکتا. ایک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ساری رعایا اکٹھی کر. جب ساری رعایا اکٹھی کی، ان کو کار اور تیر لے میری ترکش سے اور کہے لڑکے کے رب کے نام پہ میں تجھے مارتا ہوں. تو اس نے ایسے کیا کہ میں لڑکے کے رب کے نام پہ مارتا ہوں. اس کو تیر لگا، وہ شہید ہو گیا. جتنا مجمع تھا پکار اٹھے، آمنا برب هذا الغلام، آمنا برب هذا الغلام، آمنا برب هذا الغلام. ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے. بادشاہ پریشان ہوا. وزیر کہنے لگے لڑکا ہاتھ کر گیا. اب اس نے خدکے کھدوائیں، آگ بنا دی اس کے اندر اور کہا پکڑو ان کو، جو چھوڑ دے عقیدہ اس کو چھوڑو ورنہ اس کو آگ میں پھینکو. ایک عورت آئی، بچہ دودھ پی رہا تھا، وہ بھی ایسے گئی کہ میں عقیدہ نہیں چھوڑوں. لیکن جب آگ کے قریب گئی، اپنے نہیں جب بچے کو دیکھا، مامتا جوش میں آئی، پیچھے ہٹنے لگی. بچہ دودھ پیتا بول پڑا، کہتے امی آگ نہیں ہے یہ جنت ہے، لگا دے چھلانگ. تو جب وہ سارے شہید ہو رہے تھے، اللہ نے اس کا یہاں ذکر کیا، قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے تباہ ہو جائیں جنہوں نے آگ جلائی تھی اور وہاں بیٹھے تھے، ان کو سزا دے رہے تھے اور ان کا کوئی قصور نہیں تھا. وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله العزیز الحمید. صرف یہ قصور تھا کہ وہ اللہ پر ایک پر ایمان لائے. سورہ طارق مکی ہے، طارق کا معنی رات کو آنے والا. اس میں اللہ نے قسم اٹھا کے فرمایا قرآن کے متعلق انہ لقول فصل، یہ فیصلہ کن بات ہے، ما هو بالہزل، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. سورہ الاعلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں پڑھتے تھے، اعلیٰ اور غاشیہ. اس کے اندر اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی، پاکیزگی زبان کی، پاکیزگی دل کی، پاکیزگی آنکھوں کی، پاکیزگی مال کی، پاکیزگی بدن کی. ظاہری طور پہ بدن میں پاک اور باطنی طور پر کس میں حرام کا رزق نہ ہو، اور ظاہری طور پر بھی کپڑا پاک کس پہ گندگی نہ ہو، باطنی طور پر بھی کپڑا پاک کسی خریداری میں حرام کا پیسہ نہ ہو. پاکیزگی اختیار کی، بذکر اسم رب ہی، اپنے رب کا نام یاد کیا، فصلی، پس نماز پڑھی، یہ کامیاب ہے. لیکن تمہیں یہ باتیں اللہ کہتے ہیں جو ہے وہ اپیل نہیں کرتی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. بل آخرت خیر وابقا، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ بات ہم نے پہلے صحیفوں میں بھی لکھی تھی، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں. تو بازار میں جاتے ہو، چیز وہ لوگے جو اچھی ہے، پائیدار ہے، جس کی گارنٹی ہے. دنیا کی ساری نعمتیں آخرت کی نعمتوں کے مقابلہ میں گھٹیا ہیں. اور دوسری بات ہے کہ آخرت کی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں اور دنیا کی فنا ہونے والی ہیں. تو عقل مند وہ لیتا ہے جو پائیدار ہو اور بہتر ہو. سورہ الغاشیہ، غاشیہ کا معنی قیامت ڈھانپ دے گی، سب کو گرائے گی. اس دن پھر کیا ہوگا؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے ڈر رہے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، نمازوں کے، نوافل کے، اذکار کے، صدقوں کے انہوں نے انبار اکٹھے کیے ہوں گے. لیکن اللہ فرمائیں گے کہ ان کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دو.
अमल कर करके थके हुए होंगे, गर्द गुबार से चेहरा अटा हुआ होगा, होंठ खुश्क होंगे, आंखें धनसी होंगी, गालें पिचकी होंगी, अमल कर 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 के अल्लाह फरमाएंगे तस्ला नारन हामिया तुस्का मिन ऐन नानिया, इनको खौलती हुई जहन्नम में फेंको, वहां पानी गर्म गर्म इनको पिलाओ। हाँ, अब कांप जाएंगे सारे कि या अल्लाह ये तो अमल करते, मैं हाँ अमल करते रहे थे, लेकिन इनके किसी अमल के ऊपर मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर तस्दीक नहीं थी। मैं कोई पाबंद नहीं हूं सवाब देने का। मैंने तो कहा था मैं सवाब उस पर दूंगा जो रसूल की इताअत तरीकत में होगा। इनके लिए खाना होगा थोर का खुश्क कड़वा, ला युस्मिन वला युगनी मिन जू, ना तो वो मोटा करेगा और ना भूख दूर करेगा। जैसे तंबाकू, हुक्का, सिगरेट, ना मोटा करे ना भूख दूर करे, 40 साल से खींच रहे अंदर से निकलता भी कुछ नहीं, और भूख भी नहीं दूर होती और जो है मोटा भी नहीं। यही बिल्कुल जहन्नमियों का खाना है, ना भूख दूर करता है और ना मोटा करता है। और जो नेक लोग हैं वजूह यौमइदिन नाइमा, वो नेमतों में होंगे, लिसाइहा रादिया, अपनी कोशिश पे खुश होंगे, फी जन्नत नालिया, बुलंद बागात में होंगे, ला तस्मऊ फिहा लागिया, कोई लग़व बात नहीं सुनेंगे, फिहा ऐनुन जारिया, चश्मे होंगे जारी, फिहा सुरुर मरफूआ, पलंग सोने की तारों के बुले हुए बुलंद, उनके लिए मसंदे वक्वाब मौजूआ, आब खोरे शराब शहद दूध के कतारों में पड़े होंगे, वरमारे को मसफूफा, और गाँव तक ये बेहतरीन जो है नफीस किस्म के लगे होंगे, वज़राबी मबसूसा, और कालीनें बिछी होंगी, और वहां ये मेहमानाने गिरामी बैठेंगे अल्लाह के मेहमान बनकर। अल्लाह फरमाते हैं इंसान भी अजीब है सूरह फजर में कि जब अल्लाह ताला इसको नेमत देता है, खुशहालियां देता है, कहता है रब बड़ा अच्छा, रब ने इज्जत की है, नमाज मुझ पढ़ी दी है, अल्लाह तौबा कर दी, रब बड़ा बड़ा मेहरबान। और जब अल्लाह आजमाइश करता है माली जानी घर के अंदर, कहते हैं मेरे रब ने मेरी तौहीन की। अल्लाह कहते हैं तुम ये बातें करते हो अपना नहीं पता, बल्ला तुकरिमुल यतीम, तुम यतीम की इज्जत ही नहीं करते, उसको परेशान करते हो, जलील करते हो, उसका माल खाते हो। वला तहाज़ून अला तामिल मिस्कीन, मिस्कीन पर तुम तरस नहीं खाते खाना खिलाने की, उसको तरगीब नहीं देते। आमदन कम है, जरूरियात ज्यादा है, जैज उसका गुजारा नहीं हो रहा, और तुम्हें पता भी है दाएं बाएं, और तुम उनका ध्यान नहीं रखते। बता लम्मा वरासत हड़प कर जाते हो लड़कियों की, बहनों की। वो तो हिब्बुल माल हुब्बन जम्मा, कूट कूट के भरी हुई है तुम्हारे अंदर माल की मोहब्बत, माल पैसा, माल पैसा पैसा, ना अल्लाह ना रसूल ना हुकूक ना ख्याल, तुम्हारी ये हालत है। तो फिर सुनो, इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, जब जमीन रेजा रेजा हो जाएगी, वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, अल्लाह आएगा कैसे जैसे उसकी शान को लायक है, फरिश्तों की कतार में फैसले के लिए। वजीअ यौमइदिन बिजहन्नम, और जहन्नम लाई जाएगी, 70,000 उसकी बागें मुहारे होंगी, और एक एक बाग को 70,000 फरिश्ता खींच रहा होगा और कंट्रोल में नहीं आ रही होगी। यौमइदिन यतज़क्करुल इंसान व अन्ना लहु ज़िक्रा, उस दिन इंसान नसीहत हासिल करेगा, पर क्या फायदा उस दिन की नसीहत का, अब का पछताना क्या, जब चिड़ियां चुग गई खेत। यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, कहेगा काश मैं आगे अपनी सी जिंदगी के लिए कुछ भेजता। अल्लाह उस दिन ऐसा अजाब देगा, कोई ऐसा अजाब देने वाला नहीं। सारे ऐसे होंगे, मैं नहीं। या ये तो नफ्सुल मुतमइन्ना, नफ्से मुतमइन्ना, इत्मीनान वाली, दीन पर चलने वाले, और सिराते मुस्तकीम पर। इरजी इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया, अपने रब के पास आ, तू रब पर राजी, रब तुझ पे राजी। फदखुली फी इबादी बदखुली जन्नती, तू मेरे बंदों में और जन्नत में दाखिल हो जा। सूरह अल बलद, ला बिहादल बलद, मैं कसम खाता हूं इस मक्का शहर की, वंत हिल्लुम बिहादल बलद, हम एक दिन तुझे यहां फिर लौटाएंगे। जब आप रोते हुए निकले ना, दाढ़ी को आंसुओं से तर करके बैतुल्लाह को बार बार देखते थे, बैतुल्लाह मेरी कौम मुझे नहीं रहने देती, वरना मैं तेरे बगैर कहीं और न रहता। रोते हुए अल्लाह ने कहा मोहम्मद सब्र कर, वक्त आएगा हम तुझे दाखिल करेंगे। फिर आप 10,000 का लश्कर जर्रार लेके दिन के वक्त जब रस्सी मक्के में दाखिल हुए, जिस मक्के से रात के वक्त एक साथी के साथ निकले थे, रोते हुए निकले थे और खामोशी से निकले थे। आज आए बैतुल्लाह की चाबियां हाथ में ली, अपनी फतह का ऐलान किया और फरमाया ला इलाहा इल्ला वहदा
अंजदा वादा मनसरा अब्दा अदमल अहजाब वहदा। मक्के वालों, तुम्हारे बाप दादा का अकीदा गलत हुआ। तुम कहते थे अल्लाह ने वलियों बुजुर्गों को इख्तियार दिए, हमने इनके जो है बुत तस्वीरें मूर्तियां कब्रें दरगाहें बनाई हुई। मैं कहता था एक अल्लाह मुश्किल कुशा, एक अल्लाह हजरत रवा। तुमने मुझे झुठलाया, आज वो बात पूरी हुई। एक अल्लाह मुश्किल कुशा, एक अल्लाह हजरत रवा, जिसने अपने बंदे की मदद की और अपना वादा पूरा किया। सूरह अश-शम्स, अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें इंसान की फितरत बयान। फरिश्ते हैं ना, सिर्फ इनके अंदर नेकी की सलाहियत, बुराई की सलाहियत ही नहीं। शैतान इनमें शर बुराई, और इंसान में दोनों कुव्वतें और ताकतें, नेकी भी कर सकता है और बुराई भी कर सकता है। फरमाया फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, इसके अंदर दोनों बातें रखी गई। और सूरह अल-लैल अल्लाह फरमाते हैं इसके अंदर कि जो नेकी की तरफ जाता है ना ख्याल, हम उसके लिए रास्ते उधर हमवार कर देते हैं, और जो बुराई की तरफ चलता है हम उसको छोड़ देते हैं कि जा जिधर तेरा दिल चाहता है। और सूरह ज़ुहा, अल्लाह ने इसमें 3 बातें की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू यतीम था, हमने तुझे ठिकाना दिया, अबू तालिब ने परवरिश की, और तू रास्ते का मुतलाशी था, रास्ता तलाश करने वाला था, फिर अल्लाह ने तुझे रास्ता बता दिया, तुझ पे वही नाज़िल कर दी, और तुझे अल्लाह ने गुर्बत वाला पाया, आयलन फकीर था, तुझे गनी कर दिया, खतीजा से तेरी शादी करा। 3 बातें, तू भी 3 बातों का ख्याल रख। अम्बल यतीम फला तक़हर, यतीम को ना डांटा कर। अम्मा साइल फला तनहर, सवाल करने वाले को ना झिड़का कर। अम्मा बिनिअमत रब्बिक फहदिस, रब नेमत करे तो बयान किया कर। इत्थे की हाल की दसी धक्के थोड़े नाल वक्त लगा की दसी, चुप ही रहे। ओए अल्लाह का फजल बताया करो कि मुझ पर अल्लाह का एहसान है, मुझे उसने इंसान बनाया, मुझे खाने के लिए देता है, रहने के लिए भी बच्चे दिए, मुझे इतनी खुशहालियां दी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओए अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, रोंदे ही नहीं, शिकवे ही शिकवे। अल्लाह खुश होता है कि मेरी तारीफ करो, और वो इसका मुस्तहिक है। सूरत इंशिराह, अल्लाह कहते हैं हमने तेरा सीना खोल दिया। एक तो दीन हिदायत के लिए, एक सीना चाक हुआ था। जब आप दाई हलीमा के पास थे ना, बच्चों के साथ खेल रहे थे बाहर, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके पकड़ा और सीना फाड़ा, चाक किया उसमें हिकमत वाला, तो बच्चे भाग के आए, बताया कि वो मक्के वाला नहीं, मक्के वाला वो बच्चा। और जैसे बच्चे बातें कर, हाँ उसको एक आदमी पकड़ के मार रहा है। बास पर हलीमा का कबीला लाठियां उठा के कुरानियां गए, उन्होंने कहा मक्के वाले तो हमारी जान निकाल देंगे। जब गए तो आगे से मोहम्मद रसूल आ रहे थे। दूसरा जो है सीना चाक हुआ जब मिराज पर गए थे। वत्तीन वज़ैतून, कसम है इंजीर की, जैतून के गुच्छों की, और तूर पहाड़ की, उस अमन वाले शहर की। हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया। आंखें यहाँ हैं, नीचे होती ठोकरें लगती, ओंठ बंद, दांत नजर नहीं आते, भद्दा नहीं लगता, और बड़े छोटे जोड़ टांगे, और ये हाथ, कहे छोटे जोड़ बड़े जोड़। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने इसको बेहतरीन शक्ल और तस्वीर में बनाया, लेकिन ये घटिया राह पर चला और दीन की मुखालफत की, फिर आपने इसको नीचे जिल्लत में डाल दिया। हाँ, ईमान वाले वो बचे। सूरह अल-अलक 5 आयतें इसकी पहली वही है। अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने इंसान को पैदा किया जमे हुए खून से। अल्लाह ये कहना चाहता है कि इंसान अपनी असलियत के लिहाज से जमा हुआ खून लोथ रहा है दूसरे जानवरों की तरह। इसका मकाम बनेगा वही से तल्लक जोड़ेगा कुरान हदीस से। अगर इससे नहीं है तो ये लोथड़ा है और जानवर है। और पहली वही में 2 चीजों का जिक्र है। इल्म हासिल होता है 2 चीजों से, पढ़ना और कलम लिखना, दोनों का जिक्र है पहली वही में। अल्लाह ये बताना चाहते हैं शोर, गौर फिक्र और रिसर्च करो, देखो क्या हक है क्या नहीं। ये नहीं यहां को लगा रहे, ये भेद किसे ना पाया, दिल दरिया समुद्रों डूंगे तो कौन दिला, चुप दड़ बट जा, बस कुछ ना पूछ। ये बुद्धू खाता है, ये बगलोला का दीन है। फरमाया पहली वही में गौर और फिक्र की दावत। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, अल्लाह ने कुरान को नाज़िल किया लैलतुल क़द्र में। 2 दफा नाज़िल हुआ ना। पहला नुज़ूल है लौह महफूज से आसमानी दुनिया तक, ये रमजान था और लैलतुल क़द्र थी। और दूसरा नुज़ूल 23 सालों में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अल्लाह फरमाते हैं लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीने से अफजल है। 83 साल 4 महीनों की इबादत से 1 रात की इबादत अफजल। और इसकी ये शान है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम की ड्यूटी खत्म हो गई, क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेके आते थे नबियों रसूलों के पास। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी रसूल, तो जिब्रील नहीं अब आता,
जितने आएंगे सब झूठे हैं। ये एक उठा था यहाँ, ये गुरदासपुर का गुलाम अहमद कादियानी, उसको जनाब अंग्रेज ने हाथ फेरा, बच्चे जमूरे, आज तू भी नबी है। कहता है ठीक। उसने असल खड़ा किया था जिहाद को रोकने के लिए मुजाहिदीन के खिलाफ। अब पहली वही उसको आई, छोड़ दो दोस्तों जिहाद का ख्याल, हराम है अब दीन के लिए जंगों के था। ये पहली वही आई, ये हाले तक आ रही है कईयां। उसके बाद जो है अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ जिब्रील अलैहिस्सलाम, तू फरिश्तों की जमात लेके जा आज दुनिया पर। अगरचे तेरी ड्यूटी अब नहीं है लेकिन आज जा, क्योंकि आज लैलतुल कदर। सूरह अल बय्यिना, इसके अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया जो मुशरिक है ना, मुशरिक, इन्नल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीना फी नारि जहन्नम खालिदीना फीहा उलाइकुम शर्रुल बरिया, बदतरीन खिंजीरों बदरों से बुरे हैं मुशरिक। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, और ईमान वाले नेक अमल करने वाले, उलाइकुम खैरुल बरिया, ये बेहतरीन मखलूक। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, इसके अंदर क़यामत के ज़ल्ज़ले का तज़किरा है, पीछे आप सुन चुके हैं। दूध पीने वाली बच्चे को भूल जाएगी, हमल वाली हमल को गिरा देगी, और उस दिन क्या होगा, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो जर्रा बराबर नेकी करेगा वो भी देख लेगा, और जो बुराई करेगा वो भी देख लेगा। आगे अल्लाह ने उन घोड़ों की कसम उठाई जिस पर मुजाहिद चढ़ के जिहाद करते हैं, उन घोड़ों की टापें जो पत्थरों पे पड़ती हैं और वहां से जो चिंगारियां निकलती हैं, मौला उनकी कसम उठाता है, वल आदियात ज़बहा फल मूरियात क़दहा फल मुगीरात सुबहा फअथरन बिही नक़ा फवसतन बिही जमा। ये दौड़ने वाले भागने वाले घोड़े और सुबह सुबह हमला करने वाले, गर्दों को बार उड़ा उड़ा के काफरों के ऊपर हमला करने वाले, इनके शाहसवार, अल्लाह इनकी कसम उठाता है। कितना प्यार है अल्लाह ताला मुजाहिदीन से, अल्लाह को के मुजाहिदीन के घोड़ों, उनकी टापें और से निकलने वाली चिंगारियों की भी मौला कसम उठाता है। आगे सूरह अल कारिया, खटखटाने वाली, क्या है फरमाया उस दिन जो है लोग बिखरे हुए परवानों की मानद होंगे, और उस दिन पहाड़ दुनी हुई रोए के मानद हो जाएंगे, और उस वक्त तराजू लगेंगे। जिसका नेकियों वाला पड़ला भारी होगा वही कामयाब होगा, और जिसका हल्का होगा नाकाम। अलहाकुमुत तकासुर, तुम्हें तकासुर ने ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा ने हलाकत में डाल दिया, हत्ता कि तुम कब्रों को पहुंच गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम का बेटा इतना लालची है, अगर दो सोने की वादियां, तोला तोली नहीं, दो सोने की वादियां, इधर भी पहाड़ी सबसा यादर वादी, दो सोने की वादियां होना, लबतगा सालिसन, कहेगा एक और होना, हाँ एक और। एक दुकान वाला कहता है एक और हो, एक मकान वाला कहता है एक मुरब्बे वाला, एक मार्केट वाला कहता है एक और, एक मिल फैक्ट्री वाला एक और एक और एक और एक और। तेरी हिरस की आंख कब्र की मट्टी से पहले बार ही नहीं सकती, हत्ता कि तुम कब्रों में चले गए और तुम्हारी एक और खत्म नहीं। सूरह अल असर, अल्लाह फरमाते हैं कसम है जमाना की, असर की नमाज की, इंसान खसारे में है। जमाना भी बहुत, इसके अंदर भी आप देख लें क्या इनकलाब है, और असर की नमाज की भी बड़ी अहमियत है। बुखारी शरीफ में आता है, एक दफा अल्लाह का नबी जिहाद के लिए गया और बैतुल मक़दस फतह होने के करीब था, उधर असर की नमाज का टाइम हो गया। नबी ने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, अगर नमाज पढ़ते हैं तो सुबह से ये जिहाद शुरू है, सारी मेहनत खत्म हो जाती है, और अगर जिहाद मुकम्मल करते हैं तो असर की नमाज जाती है, या अल्लाह इसको रोक दे सूरज को। दुआ की और फिर सूरज को खिताब किया, इन्नका मामूरतुन व अना मामूरुन, सूरज तू भी अल्लाह के हुक्म का पाबंद, मैं भी अल्लाह के हुक्म का पाबंद, कि लोगों को दावत दूं, जो रुकावट बने उनको काटूं, खत्म करूं, रुक जा इल्ला। बुखारी शरीफ की हदीस है, रसूल फरमाते हैं घड़ियां रुक गई, सूरज रुक गया, कायनात थम गई। पहले जिहाद मुकम्मल हुआ, फिर नबी ने नमाज पढ़ी, फिर सूरज चला। अगर रुका सूरज कभी तो जिहाद के लिए और असर की नमाज के लिए बड़ी अहमियत है। असर की नमाज, लोग सारे खसारे में हैं। लोग समझते हैं दौलत कामयाबी है, अगर दौलत कामयाबी होती कारून का भी खजानों समेत तबाह ना होता, इक़्तिदार कामयाबी होती, फ़िरऔन गोते ना खाता बहरे कुलज़म में। लोग कहते हैं हुस्न खूबसूरती, अबू लहब जिसका चेहरा चमकता था ये जन्नत में न जाता। लोग कहते हैं ऊंचा खानदान कामयाबी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सके चच्चे
وہ جہنم میں نہ جاتے. لوگ سمجھتے ہیں کسی شہر کا رہنا کامیابی ہے. مکے میں ابو جہل نہ ہوتا اور مدینے میں عبداللہ بن ابی نہ ہوتا. بلے شاہ بھی کہہ گیا علم پڑھن تے اشراف نہ تھیمن جڑے ہومن اصل کمینے. شوم تھی کدے صدقہ نہ ہوئے بھاویں ہومن لکھ خزینے. پتل کدی سونا نہ بندا بھاویں جڑیے لال لگینے. بلیا باج توحید نہ جنت لبدی بھاویں مریے وچ مدینے. اس لیے کہ یہ کامیابی کیا ہے؟ الا الذین آمنوا عمل الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل اچھے کیے. وتواصوا بالحق، دعوت جہاد کا کام کیا کیونکہ جہاد بھی دعوت کا حصہ ہے. وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین. سورہ حمادہ ہلاکت ہے طعنہ باز کے لیے، عیب لگانے والے کے لیے. مال جمع کرتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ مال مجھے ہمیشہ یہاں رکھے گا. خبردار، یہ پھینکا جائے گا حطمہ میں. جو جہنم کی آگ ہے بند کی ہوئی جلائی ہوئی، وہ دلوں کو پکڑے گی. سورہ فیل، اس میں اللہ نے ذکر کیا کہ ابرہہ آیا تھا تباہ کرنے کے لیے بیت اللہ کو. اللہ نے اس کو اور اس کے لشکر کو وہ بھیج کے پرندوں کے جھنڈ تیس نیس کر دیا. جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے مست سانڈ، اس کو جوار چری ڈالو جو اس کا حشر کرتا ہے. یہ ان کا حشر ہوا. آگے سورہ قریش میں اللہ نے فرمایا اے قریشیو، تمہارے قافلے چلتے ہیں امن امان سے. سردیوں میں تمہارے قافلے یمن کو جاتے ہیں تجارت کے لیے، گرمیوں میں شام کو جاتے ہیں. باقی صاحب لوٹ مار کا دور ہے، لیکن تمہیں آتا ہوا دیکھ کر بڑے بڑے جدی پشتی لٹیرے ڈاکو کنی کترا جاتے ہیں. بابا بیت اللہ کے پڑوسی ہیں، جس گھر کی وجہ سے تمہاری عزت ہے تمہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں کھانا کھلایا اور امن. یہ بہت بڑی دو نعمتیں ہیں، خوشحالی اور امن. اللہ فرماتے ہیں جب ہم کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں تو یہ دو چیزیں لے لیتے ہیں. فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا. بہت بڑی دو نعمتیں ہیں، خوشحالی اور امن. کھانے کے لیے بڑا ہے، امن نہیں. کیا فائدہ؟ پریشان زندگی. امن بڑا ہے لیکن کھانے کو کچھ نہیں. غالب کو کسی نے کہا دہلی میں رہائش رکھو، تو کہتا ہے مانا کہ دہلی میں رہیں لیکن کھائیں گے کیا؟ تو دونوں چیزیں ان کو حاصل تھیں. اللہ فرماتے ہیں جس ملک قوم پر ہم ناراض ہوتے ہیں دو عذاب مسلط کرتے ہیں، ایک بد امنی کا اور ایک مہنگائی کا. اللہ معاف فرمائے. شرک، فسق و فجور، سود، دھوکہ، ڈنڈی مارنا، حرام خوری، بے نماز رہنا، رب کی بغاوتیں، رسول کی نافرمانیوں کی وجہ سے اہل پاکستان پر یہ دو عذاب رب کے مسلط ہو چکے ہیں، مہنگائی کا اور بد امنی کا. توبہ استغفار کرنا چاہیے حکمرانوں کو بھی. عوام. اور سورہ ماعون اللہ فرماتے ہیں منافق لوگ نماز پڑھتے نہیں، پڑھتے ہیں تو سستی کاہلی سے اور دکھلاوا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں دیتے، معمولی چیزیں کام استعمال کے لیے نہیں دیتے. سورہ کوثر لوگ پریشان کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ تعالیٰ نے سورۃ اتاری، ہم نے آپ کو کوثر دے دی نبی، تیرے جیسا کون ہے؟ آپ کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، ہمارا تعلق تیرے ساتھ ہے. تو میں کوثر نہر ہے، میرے رب نے مجھ کو جنت میں دی ہے، اس سے پانی کے دو نالے آئیں گے میدان محشر میں، حوض میں پڑیں گے. حوض تالاب، حوض کوثر جس میں پانی کوثر سے آ رہا ہے. پھر آپ نے کوثر پانی کی تعریف بیان کی. دودھ سے سفید، شہد سے میٹھا، کستوری سے خوشبودار ہوگا، اور اس میں یہ تاثیر قوت ہوگی. جس خوش نصیب کو پانی کا ایک گھونٹ مل گیا 50,000 سال کے لمبے چوڑے دن میں دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. لذت لینے کے لیے پیے، لطف لینے کے لیے پیے، لیکن پیاس نہیں لگے گی. نبی ہم نے آپ کو کوثر دے دی، آپ کیا کریں؟ اللہ کا شکر ادا کریں. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. نمازیں بھی رب کے لیے پڑھ، قربانیاں بھی رب کے لیے کر. آپ نماز نفل اتنی پڑھتے تھے، فرض کیا نفل کہ پاؤں پھول جاتے تھے. تو آپ کو کہا گیا کیوں تکلیف اٹھاتے ہو؟ کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. ان کو شکر کی فکر، ہمیں فرض کی فکر نہیں. کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت ای اجئی ہوئے، رب آکھے نہ جاگ اتنا عبادت ای اجئی ہوئے. ان شانیہ کا ہوا لبتر. کوثر کے بعد نماز کا ذکر ہے. اس کا مطلب ہے کوثر کی قیمت نماز ہے. جو نماز پڑھتے ہیں، پڑھتی ہیں اور رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقے ان کو کوثر سے پانی ملے گا، اور جو نہیں پڑھتے یا دادی نانی علاقے برادری والی پڑھتے ہیں ان کو کوثر سے چھٹی. ان شانیہ کا وہ لبتر. یہ نوجوان کہتے تھے بابا چاچا یہ محمد مخالفت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بڑوں کے عقیدوں. کیا چپ کوئی بات نہیں، یہ چلا جائے گا، اس کے بچے زندہ نہیں رہتے.
چھوٹے چھوٹے مر جاتے، اس کا نام ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا ان شانیہ کا اللہ، تیرا دشمن یہ ناکام نامراد تو ورفعنا لک ذکرک، تیرے ذکر چرچے، تیری حدیث سنت، تیری رات دن، تیری چال ڈھال، تیری سیرت کا، تیرے عقیدے، نماز، نیاز، روزے، حج، درود، وظیفے کو پوری دنیا میں اٹھاؤں گا، جزیروں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، جہاں جہاں میری عبادت ہوگی وہاں تیری اطاعت۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں مسیلمہ کذاب سے جنگ ہو رہی تھی، اکرمہ ابو جہل کا لڑکا جوش آیا کہ میں فدائی کارروائی کروں، دشمن کی صف میں گھسنے لگا۔ خالد بن ولید کمانڈر تھے رضی اللہ عنہ، کہا اکرمہ واپس نہیں جانے دوں گا اتنا تجربہ کار جنرل، ایک ہی ہلے میں کہا خالد اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میرے اور میری جنت کے درمیان رکاوٹ نہ بن، مجھے کٹنے دے، حرمت رسول پہ آج کٹنے دے۔ ان شانیہ کا الابتر، تیرا دشمن ناکام ہے، نامراد، ان کی پشتوں سے پیدا ہوں گے، نام تیرا دیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کافرون کے اندر فرمایا کہ کہہ دے ان کو میں تمہاری عبادت نہیں کرتا، تمہارا دین اپنے ساتھ، میرا اپنے ساتھ۔ اذا جاء اللہ والفتح، سورہ فتح، جب اللہ کی مدد آئے گی، مکہ فتح ہوگا، نبی حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہیں گے، تو دیکھے گا لوگوں کو کہ دین میں فوجوں کی فوجیں جب آتے داخل ہوں گی، اس وقت تو رب کی حمد بیان کر، تسبیح اور بخشش مانگ، وہ توبہ قبول کرتا ہے۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہیں گے، کیوں؟ جہاد راستہ بناتا ہے، مجاہد راستہ بناتا ہے، رکاوٹیں دور کرتا ہے۔ اللہ کی کھری بات آگے پہنچنی چاہیے، لیکن جب لوگ نہیں پہنچنے دیتے، پھر مجاہد آتا ہے میدان میں، بھڑوں گا، ٹکراؤں گا، میں جگہ گیری نہیں چلنے دوں گا، ادارہ داری توڑوں گا، میں جان مال لڑا دوں گا، آزادی کی فضا بناؤں گا۔ جو رب کو پوجنا چاہتا ہے پوجے، جو نہیں پوجنا چاہتا نہ پوجے، لیکن ہمیں تنگ تو نہ کرے۔ اس لیے کہا عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، بوڑھوں کو، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، جو لڑتے ہیں ان کی کھوپڑیاں اڑاؤ۔ یہ جہاد رحمت بھرا آپریشن ہے، دہشت گردی نہیں ہے، دنیا کے اندر امن سکون کا پیغام دینے والا میں یہ راستے بناتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے پوچھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہ اس سورت کے پچھلے حصے کا پہلے سے کیا تعلق ہے؟ اللہ کہتا ہے فتح جب ہو جائے تو تسبیح بیان کر۔ انہوں نے کہا اس میں اللہ نے اپنے نبی کو ان کی موت کی خبر دی ہے کہ تیرا کام پورا ہو گیا، اب تیاری کر، تسبیح تحمید، تیرا آخرت کی تیاری کر۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہاں میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ اور اس آیت کے بعد آپ یہ پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، رکوع اور سجدے میں۔ دیکھیں یہ سبحان ربی العظیم بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے، پاک ہے میرا بڑا، سبحان ربی الاعلیٰ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہے نا اس میں اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر۔ جب نماز کی ایک ایک رکعت میں سجدے رکوع میں ہم کہیں گے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، کبھی تو وہ رحم کر ہی دے گا۔ لالچ کرو، یہ پڑھو سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم۔ سورہ اللہ، آپ نے جب توحید کا آغاز کیا، ابو لہب نے آگے سے کہا تبن لکا سائر الیوم الہذا جماعتنا، اس نے گستاخی کی کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس لیے تو نے ہمیں اکٹھا کیا تھا۔ اللہ نے آیت اتاری تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کی بات تو کسی نے سنی ہوگی، کسی نے نہیں سنی ہوگی، کسی نے سمجھی ہوگی، کسی نے نہیں سمجھی ہوگی۔ اللہ نے صورت ہلاک ہو جائے ابو لہب، اور ہلاک ہو گیا، اس کو اس کے مال نے، اولاد نے کوئی فائدہ نہیں دیا، ان قریب جہنم میں داخل، وہ بھی اور اس کی بیگم امرات بیگم دونوں جہنم میں جائیں گے۔ قیامت تک لوگ ابو لہب پر لعنتیں ڈالتے رہیں گے، اور اللہ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں دیتا رہے۔ سورہ اخلاص، اس میں اللہ کا تعارف ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دے اللہ ایک ہے، دو نہیں، جیسے آگ پوجنے والوں نے کہا 3 نہیں، جیسے سائیوں نے کہا 360 نہیں، جیسے مکے والوں نے کہا، اور کئی ادھار جیسے کلمہ شریف پڑھنے والوں نے کہا ہر کلومیٹر کا علیحدہ ہی داتا اور مشکل کشا۔ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، ذات میں بھی صفتوں میں بھی، اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، راضی ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، کلام ایسا اور کوئی نہیں اس کی طرح۔ اور پھر جب اس کا وجود بھی ہے اور اچھے اچھے نام صفات، تو پھر تیسری بات ہے کہ ہر قسم کی عبادت سور و پکار کے لائے، بگڑی بنانے والا، حاجت روا، مشکل کشا بھی ایک اللہ ہے۔ اللہ نے حلول نہیں کیا کہ کسی کے اندر آیا ہو، جیسے لوگ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں، زہر کی شکل میں، محمد رسول کی شکل میں، علی کی شکل میں، اور پیر فرید کی شکل میں۔
ਚਾਚੜ ਵਾਂਗ ਮਦੀਨਿਆਂ ਤੇ ਕੋਟ ਮਿਠਣ ਬੈਤੁੱਲਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਫਰੀਦਨ ਤੇ ਬਾਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ, ਲਾ ਹੌਲ ਵਲਾ ਕੁਵਤ ਇਲਾ ਬਿल्ला। کہہ دے اللہ ایک ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز۔ کیا مطلب؟ حق محکوم، خاد مخدوم، پیر مرید، امام مقتدی، انبیاء، صلوات، قیاس، شہداء، شہداء، علماء، جن انسان، پوری کائنات، بادشاہ، رعایا، اگلے پچھلے اکٹھے ہو کے اللہ کو کسی بات پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اپنی مرضی کا مالک ہے، لم یلد، اس نے نہیں جنا، کوئی جز حصہ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، کوئی جز نہیں۔ جیسے اولاد ماننی غلط ہے، ایسے یہ بھی نور من نور اللہ، محمد اللہ کے نور میں سے نور کفر ہے۔ لم یلد، اس نے کسی کو جنم، اس کا کوئی حصہ نہیں۔ ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا ہے، نہ بابا دادا پردادا ہے، نہ بیٹا پوتا پڑپوتا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ مشکل کشا ہے اور کوئی مشکل کشا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا آگ میں، باپ مخالف، حکومت مخالف، علاقہ مخالف، برادری مخالف، انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی اچھا کار ساز ہے۔ اللہ نے دیکھتے انگاروں کو گلاب کے پھول بنا دیا اور جلانے کی طاقت کو خوشبو بنا، وہ ہے مشکل کشا۔ ہجرت کی رات مکہ والوں نے جوان کٹھے کر دیے کہ رات پچھلی اٹھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یک لخت حملہ کرو، ان سے نکال کے غار ثور میں 3 دن چھپا کے 300 میل کا سفر کرایا۔ پیچھے سوار تھے گھوڑوں پر، خچر، او پکڑ لو پکڑ لو، وہ محمد جا رہا ہے، ابو بکر وہ جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 100 اٹھنیاں انعام، پوری کوشش کی، ناکام ہوگی ساری ان کی منصوبہ بندی۔ 300 میل اللہ تعالیٰ لے کے آیا، ان کا کوئی بال بھی ٹیڑھا نہ کر سکا، وہ ہے مشکل کشا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھے خلیفہ ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے کاتب وحی ہیں، اور جنت کے 2 پھول حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خامد ہیں، بخشے ہوئے ہیں، ساری شان بکا، لیکن وہ مشکل کشا نہیں۔ جن کی گردن کوفے میں جاتے ہوئے کٹ گئی مسجد میں جاتے ہوئے، اور جن کا کنبہ کربلا میں شہید ہو گیا، وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ لوگوں کے منکر گستاخ کہنے سے نہ کوئی منکر بنتا ہے نہ کوئی گستاخ بنتا ہے، یہ پیمانے اللہ نے اپنے پاس رکھی۔ آخری 2 صورت ان کو مفوضتین کہا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اس 2 صورتوں جیسی کوئی ایسی صورت نہیں کہ کسی نے سوال کیا ہو یا پناہ مانگی ہو، یہ جادو کا علاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح و شام 3 دفعہ پڑھو، ہر نماز کے بعد 1 دفعہ پڑھو، اور سوتے وقت پڑھ کے 3 دفعہ اپنے جسم پہ پھونکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں علاج رکھا ہے جادو کا اور شیاطین کی شرارتوں کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیاوی اور دینی ہر پریشانیوں سے بچائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔